جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلامی سال کے یہ آخری مہینے چل رہے ہیں اور یہ مہینے بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں 2 بڑی اہم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ایک عبادت حج کی ہے اور ایک عبادت قربانی کی ہے۔ دونوں عبادتوں میں غور کریں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے نمونے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندانوں کی یادگاریں ہیں، اور یہ یادگاریں وقتی نہیں ہیں، قیامت تک یہ یادگاریں باقی رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کی یہ یادگاریں قیامت تک باقی رہیں، تو ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو کیوں عطا فرمایا؟ اس سوال کے جوابات قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطالعے سے اچھی طرح مل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت اونچا مقام دیا ہے جسے مقام خلت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور جب اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز نصیب فرمایا ہے تو اتنے بڑے اعزاز کے لیے اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے امتحانات نہیں جو دنیا میں اپنے دوستوں کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے امتحان لیے ہیں، اور امتحان بڑے زبردست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے امتحان شروع، آنکھ کھول رہے ہیں، پورا گھرانہ دیکھیے آپ کفر و شرک میں مبتلا ہے، باپ اس انداز میں ہے کہ وہ خود بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، بتوں کا مہنت بنا ہوا ہے، مندر کا پجاری بنا ہوا ہے، ایسا گھرانہ۔ آنکھ کھولی، گھر میں یہی ماحول ہے، اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچایا جا سکے؟ آگے بڑھیے، جب شرک کا مقابلہ کیا اور وقت میں جو معبودان سر ابھارے ہوئے تھے انہیں سبق سکھایا، قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ معبود، یہ مورتیاں، یہ پتھر کے بت یہ کسی کام کے نہیں ہیں اور تمہیں یقین نہیں آتا، انہیں توڑ کر سمجھایا۔ مقابلہ ہوا وقت کی حکومت سے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی ایسی آگ میں ڈالا کہ سیرت کی روایتیں ہیں اتنا اونچا اس کا الاؤ تھا، آگ کی لپٹیں اتنی اونچی تھی، کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ڈالا۔ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پھر ہوا، وطن چھڑوایا گیا، شام کی ہجرت کروائی گئی، اپنے گھر والوں کے ساتھ جب شام پہنچے وہاں بھی حالات آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بڑی مدتوں کے بعد 80 سال سے زیادہ 100 سال کی عمر کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور اللہ تعالیٰ نے جس بیوی کے بطن سے اولاد دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا انہیں اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے اولاد کو اپنے آنکھوں سے بہت دور ایسی جگہ لے جانا ہے جہاں لقودک میدان ہے، جہاں کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے، بے آب و دانہ وادی ہے، اور وہاں چھوڑ کر کے آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب۔ اب بیٹا اس قابل بنا کہ باپ کا سہارا بنے، باپ کی آنکھوں کا تارا بنے، باپ کی آنکھیں دیکھ کر خوش ہو، باپ کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ اللہ کا حکم ہوا اس بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا ہے، چھری پھیری گئی۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیسے کڑے کڑے امتحانات ہیں، آپ دیکھیے اتنے شدید امتحانات کے باوجود کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نہیں ڈگمگے۔ کسی امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرہ پیچھے نہیں ہٹے، ہر امتحان میں بہت آگے رہے، اور ہر امتحان میں جب اعلیٰ نمبرات پر کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے انعام سنایا گیا، اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا تمہاری ان کامیابیوں کا انعام کیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بہت مختصر اشاروں میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو انعام ملا اس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے مرتبہ بہت سے مقامات پر آزمایا، کیا نتیجہ نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ پروردگار کیا انعام دیا؟ فرمایا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم امام بنائیں گے، آپ کو پیشوا بنائیں گے، آپ کو اتنا اونچا مقام دیں گے، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ کی قربانیاں باقی رہے گی، آپ کی قربانیوں کی یاد باقی رہے گی، اور آپ کے ان اعمال کو قیامت تک کے لیے یادگار بنایا جائے گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تھا، وہاں ہم اپنا گھر تم سے بنوائیں گے اور ایسا آباد کریں گے جو کبھی قیامت تک ویران نہیں ہوگا، اور پھر اسی خانہ کعبہ میں وہاں آپ کی یادیں رکھی جائے گی، وہی صفا مروہ کے درمیان صحیح کی جائے گی، وہی میدان میں ذبح کروایا جائے گا، اور یہ سمجھایا جائے گا یہ سب یہ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا ایک مقبول بندہ، اللہ کا ایک پارسا بندہ، اللہ کا ایک محبوب بندہ، اللہ کا ایک خلیل بندہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوا تھا، ہم نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا، آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی یادیں باقی ہے، ان کی یادگاریں باقی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنے اونچے مقامات پر، اتنے اونچے مقام پر اللہ نے پہنچایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی خوبی دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمایاں اور اہم پہلو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اونچا مقام ملا، اپنے اس اونچے مقام کے ساتھ اپنی اولاد سے اور اپنی نسل سے غافل نہیں ہوئے۔ اپنی اولاد، اپنی نسل، اس کا مستقبل، اس کے آخرت کامیاب ہو جائے، اس کا مستقبل روشن ہو جائے، ہر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف بڑی توجہ دی۔ آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے انعام سنایا جا رہا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ہم تمہیں پیشوا بنائیں گے، ہم تمہیں امام بنائیں گے، ہم تمہیں سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنائیں گے۔ تو فوراً عرض کیا ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے اولاد کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ مجھے جو مقام مل رہا ہے،
میں اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہوں اسے بھی اونچا مقام مل جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی عرض کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ چاہتے ہیں جتنا اونچا مقام مجھے ملا ہے میری اولاد کو بھی اتنا اونچا مقام۔ قرآن کریم میں آگے جائیے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے خانہ کعبہ تیار ہو رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں کر رہے ہیں وہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے نہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہمارے پروردگار مجھے اور میرے یہ صاحبزادے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں، مجھے اور انہیں بھی تیرے احکام کا پابند مسلمان کہتے ہیں، پروردگار کے احکام کے پابند کو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے اور ہمیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان تمام کو بھی اپنا پابند بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنا، ہماری اولاد کو بھی تیرے احکام کا فرما بردار بنا، ہمارے اولاد کو بھی تیرے احکام کی تابعداری کرنے والا بنا۔ اور اتنا نہیں، اس وقت جو دعا کی اس دعا میں یہ ہے ربنا واجعل فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قیامت تک کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعائیں مانگی کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بنا، جو پیغمبر انہی میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، اور ان کے کام یہ ہو کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت سکھائیں اور امت کو پاکیزہ بنائیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق پیغمبر بھی ہمیں ملے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر دیکھیے جب اپنے اولاد کو وہیں بے آب و دانہ وادی میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور جب اپنے اولاد کو جو ہے نظروں سے اچھل دیکھتے ہیں، پھر ایک وادی پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا، کس درد کے ساتھ، اور ایسے حالات میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اپنی اولاد کی بھلائی سوچتا ہے۔ اس وقت بھی جو دعا کر رہے ہیں وہاں بھی اس دعا کے الفاظ ہی آپ دیکھیے، فرما رہے ہیں میرے پروردگار، بہرحال سورہ ابراہیم کی آیات ہے جس میں دعا کر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہاں پر بھی کتنے درد سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میری اولاد کو میں نے ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں اور کا کوئی پرسان حال نہیں، اور کیا فرما رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، صرف اس لیے وہاں چھوڑا ہے تاکہ یہاں تیرا گھر بننے والا ہے۔ اس وقت گھر نہیں بنا ہے، تیرا گھر بننے والا ہے، اس گھر کو آباد کریں گے اور نمازیں پڑھیں۔ یہی سورہ ابراہیم میں آگے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کر رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے نماز کی اقامت کی دعا کر رہے۔ آپ دیکھیے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا، لیکن ہر جگہ اپنی اولاد کی فکر، ہر جگہ۔ اور یہ اولاد کی جب فکر ہے تو اولاد کی تربیت بھی اسی شان کی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی ان کے بیٹے ہیں۔ مفسرین کی یہاں ان کی عمر مبارک 13 سال تھی، اور اس وقت اللہ کا حکم آتا ہے اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 13 سال کے بچے سے جب مشورہ کرتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں وہی سیدھی نہیں آئی، خواب بھی انبیاء کا وہی ہوتا ہے، لیکن خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کیا کہتا ہے، کیسا یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے، کیسا جواب، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہے اور انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہی تربیت کا انداز دیکھیے کہ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان سورہ مریم میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تربیت کا وہ انداز جو خاندان سے ملا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں سے اور نیچے اتریے، اسی خاندان کے فرد فرید حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں، اور کیا اس وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہاں موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی فکر ہے، تو کس کی فکر ہے؟ اپنے اولاد کی۔ میرے بعد تم کیسے رہوں گے؟ مسلمان رہوں گے کہ نہیں رہوں گے؟ اور یہ بیٹے، یہ ان کی اولاد کون؟ جن میں انبیاء ہیں، بہترین سلسلے نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مسلسل 4 پیڑھیاں نبوت کی، مسلسل 4 پیڑھیاں نبوت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر، بیٹے حضرت اسحاق بھی پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغمبر۔ دیکھیے نیچے سے بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ آپ نے فرمایا سلسلے نسب میں شاندار شجرہ، اگر کوئی شجرہ ہے تو یہ ہے کہ بیٹا باپ پیغمبر، اس سے اوپر باپ پیغمبر، اس سے اوپر دادا پیغمبر، اس سے اوپر پردادا پیغمبر، نسلیں پوری پیغمبروں کی ہے، پیڑھیاں پیغمبروں کی ہے، لیکن اولاد کی کتنی فکر ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعد، میرے بعد کیا ہے؟ یہ انبیاء، ان کی تعلیم، ان کی فکر صرف اولاد کی، اور یاد رکھے صرف اولاد کی دنیا کی نہیں، اولاد کی دین کی۔ کہاں جائیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث کا لمبا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے تھے، اور مشقیں لاتے لاتے سر جو ہے گردن پر اور سینے پر رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے، گھر کا کام کرنے کی وجہ سے میلے پیلے کپڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، خادم مانگنے کے لیے، نوکر مانگنے کے لیے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گئے اور حضرت فاطمہ کے پاس جا کر پوچھا، آئی تھی اور واپس کچھ کہے بغیر چلی آئی، کیوں آئی تھی؟ شرم آئی، بیان نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں کہا، حال یہ ہے چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے ہیں، اور یہ مشقیں اٹھاتے اٹھاتے سینے پر رسیوں کے نشان پڑ گئے ہیں، گھر کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے گندے ہوتے ہیں، آپ کے پاس خادم مانگنے کے لیے آئی تھی، اور یہ بھی میں نے مشورہ دیا تھا۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے فرائض ادا کرو، اور رات کو سوو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کائنات کے سردار ہے، آپ چاہیں تو آپ کے اشاروں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کے جانثار صحابہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہی پیغام دیا، اپنی اولاد کی تربیت میں اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر۔ انبیاء کا یہ پورا سلسلہ بتا رہا ہے کہ انبیاء نے اپنی اولاد کی دین کی فکر کی۔ حضرت حسن ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ایک کھجور ان کو ملی، اٹھا کر منہ میں رکھی، آپ نے کہا کک اٹھا، پھینکو پھینکو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ صدقہ کا مال ہے اور ہمارے لیے صدقہ حرام۔ آج تربیت کے لیے، اور میرا انداز حدیث میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کئی دنوں کا فاقہ ہو، ان حضرات کو فاقے اس طرح کے نصیب ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے اب شدت بھوک میں ایک کھجور ڈال دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکلوائی ہے۔ یہ ہے آخرت کی فکر، یہ اور یہ اصلی محبت، جو اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں، یہ اصلی محبت ہے۔ ہاں، آخرت کو سنوارنے کے ساتھ اگر ان کو دنیا کے لیے بھی سنوارے تو یہ ایکسٹرا ہے، یہ بہتر ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو کر اپنی اولاد کی صرف دنیاوی زندگی کی فکر، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔
کل خدا کے یہاں میدان محشر میں جیسے ان کو پکڑا جائے گا ہمارا گریبان بھی پکڑا جائے گا. ہم انہیں سمجھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں ہیں جس میں اولاد کے سلسلے میں اتنی زبردست تاکیدات ہے. ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائیں. ان نصیحتوں میں آپ نے اخیر میں اولاد کے سلسلے میں فرمایا وَأَقِفْهُمْ فِي اللَّهِ وَأَقِفْهُمْ فِي اللَّهِ انہیں اللہ کے بارے میں ڈراؤ. یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو اس صورت میں گناہوں میں مبتلا ہوں گے. گھر کی چار دیواری میں اپنے روم میں اپنے بستر پر تنہا چادر اوڑھ کر بھی گناہوں میں ہماری اولاد مبتلا ہیں اور ہم ہیں آنکھیں بند. ہم یہ سمجھتے باہر جائیں گے تو ہماری اولاد تباہ ہوگی. میرے بھائیوں ماحول ایسے بن گئے ہیں اور ہم نے اگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی. یہ انبیاء کے واقعات قرآن میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں پیغام دے رہی ہے. صرف اپنی فکر کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے ساتھ اپنے متعلقین کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. انبیاء کی سیرت ہمیں بتاتی ہے ہم اپنی بھی فکر کریں, اپنے اولادوں کی بھی فکر کریں اور اپنے اولادوں کے ایمان کی اور ان کے اعمال کی فکر کریں. دنیا کی فکریں تو ہر باپ کرتا ہے, ہر ماں کرتی ہے, ہر خاندان والے کرتے ہیں. صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے اولاد کی, ایمان کی اور اعمال کی فکر کرے. اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.